پچھلے دنوں ایک کیس آیا، اس میں اس لڑکی نے جو ہے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے اپنی چھوٹی بہن کے آپریشن کے لیے یہ کام شروع کیا، جو اس کا ریلیٹیو تھا، اور حیرت انگیز ہے کہ وہ اس کا آپ کہہ لیں اس کا خالو تھا، اس کی والدہ کا کزن تھا جو اس کو اس کام میں انوالو کر رہا تھا، جو کہ خود آپ کانسٹنٹ ہو کر اپنی مرضی سے یہ ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو پھر مدد کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو اپنے ریلیٹیو شو نہیں کرنا چاہتے، اور وہ شو کرنے بھی نہیں ان کو چاہیے. تو پیکا ایکٹ کے تحت کن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے؟ جتنا بھی فزیکل کرائم ہمارا ہو رہا ہے اس میں فزیکل کرائم میں یہ ہے کہ آپ کسی کو ننگا کر دیتے ہیں، اگر اس کی ویڈیو بنائیں گے تو پیکا ایکٹ ہو جائے گا. ڈیجیٹل دور میں ہر شخص پیسوں کے چکر میں کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ جو مختلف ایپس ہیں انٹرنیٹ پر جو مجرمانہ سرگرمیاں چل رہی ہیں اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اپنی مرضی سے ویڈیو بناتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بیہودہ مواد تیار کیا جاتا ہے، اور پھر جب ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر مدد کے لیے پولیس کو پکارتے ہیں تو پھر پولیس کیا کرتی ہے، یہ ان کی زبانی جانیں گے. مختلف ایپس ہیں، زپ لائیو، بنگو لائیو، ٹک ٹاک لائیو اور اس طرح کی اور بڑی ایپس ہیں. تو جب آپ اس پر آتے ہیں تو گفٹر آپ کو گفٹ دیتا ہے، جی بالکل، اور پھر وہ اپنی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ بہت سارے گفٹ دینا شروع کر دیتا ایسے ہے، ہی ہے، اور پھر وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے، ایسے اور وہ پھر جو بھی اس کو کہنے کے لیے ظاہر تیار ہے، ہوتا ہے، ظاہر ہے. وہ خاتون، وہ لڑکی، چھوٹی عمر کی ہو بڑی عمر کی ہو، وہ پنشمنٹ لیتی ہے اور کپڑے اتار دیتی ہے. یہ جب چیزیں سوشل میڈیا پر آتی ہیں اور پھر یہ وائرل ہوتی ہیں، جب وائرل ہوتی ہیں تو اگر کوئی اس طرح کی متاثرہ لڑکی آپ کے پاس آ جاتی ہے، اس نے رضامندی کے ساتھ پہلے اس کو استعمال کیا، پھر اس نے جو کیا اس نے تو گند ڈالا، تو اس کی آپ مدد، وہ دونوں قصوروار ہیں یا ایک ہی ہوگا؟ نہیں، وہ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس کو اپنے کیے پہ شرمندگی ہے، وہ نادم ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کو بیک آؤٹ کر لوں اور پھر ہمارے پاس وہ آتی ہے تو ہم بالکل اس کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک کیس آیا، اس میں اس لڑکی نے جو ہے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے اپنی چھوٹی بہن کے آپریشن کے لیے یہ کام شروع کیا. کوئی 1.5-2 ماہ کیا، لیکن 1.5-2 ماہ بعد جب اس کے بہن کا آپریشن ہو گیا، اس کے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے، تو اس کو یہ ہوا کہ میں ریگریٹ ہوا اس کو باقاعدہ کہ کس میں طرح کا کام اس نے کیا شروع؟ بس یہی آن لائن آ کے زپ لائیو پہ یا زپ لائیو پہ، ہاں جی زپ لائیو پہ وہ آتی تھی آن لائن آ کے، کوئی فوش حرکات اس نے کی ہیں، اس کی وجہ اس سے کی اوریجنل ویڈیو لیک ہو گئی. ظاہر ہے اس کی پھر وہ اس کے پاس جس نے اس کو گفٹ دیے ہیں اور جس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا، پھر اس کے ساتھ وہ اس کا باقی کو تو پکچر اس کی شکچر. درخواست کو آپ کس طرح لے کے چل رہے ہیں آگے؟ بس اس کی ہم نے اپلیکیشن لی ہے، بالکل ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں، بلکہ اس طرح کے کیسز پہ زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ سمپتھی دکھانی پڑتی ہے، ہونا پڑتا ہے ان کے ساتھ کہ چلیں یہ ایک چیز دیکھ کے اور واپس اپنی دنیا میں آنا چاہ رہا ہے، واپس رائے راستے میں، ہم اس کی بالکل ہیلپ کرتے ہیں. وہ پھر ہم نے اس کو جو ہے بلوایا، اس کو کال کی، اس کو وہ آیا، اس کے بعد اس نے جو ہے اس کے ساتھ جو اس کا ریلیٹیو تھا، اور حیرت انگیز ہے کہ وہ اس کا آپ کہہ لیں اس کا خالو تھا، اس کی والدہ کا کزن تھا جو اس کو اس کام میں انوالو کر رہا تھا. تو پھر ہم نے اس کو جو ہے بلوا کے اس سے سارا کچھ جو ہے جس طرح بھی ہم نے وہ کرنا تھا، پھر اس سے ایک تو اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ جو کروایا. اس نے کیا اس کو وہ بھگتنا پڑے گا، سزا بھی جی ملے بالکل، گی آپ کو، آپ کے سامنے شامل تفتیش بھی ہونا پڑے گا، اور آپ لڑکی کے تحفظ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جی جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہم برائی کو پھیلا رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے. پولیس اس کو روکنے کے لیے، اس کے سدھے باب کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گی؟ کوئی قوانین متعارف کروائے جائیں گے، اس کو مزید اسٹرانگ کیا جائے گا، جو کہ خود آپ کانسٹنٹ ہو کر اپنی مرضی سے یہ ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو پھر مدد کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. اس کے وہ لیے اس کو مزید کس طرح اپڈیٹ کیا جائے گا اس کے قوانین کو؟ اپڈیٹ دیکھیں، جو پہلے جو ہے نا ہمارے پاس جو الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے، وہ پہلے اس کو ایف آئی اے ڈیل کرتا تھا، لوگوں کو کم پتہ تھا کہ یہ اس طرح کا جو ہے یہ بھی کوگنیزیبل ہے، اس پہ یہ پولیس جو ہے اس پہ یا ایف آئی اے جو ہے اس پہ کوگنیزنس لے سکتی ہے، ایف آئی آر رجسٹر کر سکتی ہے. اب جو امینڈمنٹ آئی ہے اور پنجاب پولیس کو جب اس کی ایکسیس ملی ہے تو ظاہر ہے لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پنجاب پولیس کے پاس اس کی ایکسیس آ گئی ہے اور یہ بھی جرم ہے. اب لوگ جو ہے اس کے لیے رجوع بھی ہمارے پاس کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو واپس اپنی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، جو اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پھر نکلنے والے نکلنے نہیں دیتے، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں. جب وہ بلیک میلنگ والا معاملہ آ جاتا ہے
تو پھر ہم اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کے ساتھ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، تو پھر ہم اس کی اکارڈنگ ٹو لا اس کی کارروائی بھی کرتے ہیں. اور اس طرح سے بڑی ساری دنیا ایسی ہے کہ جن کو اس سے جو ہے نا ان کی گریوینس دور بھی ہوئی ہے، ان کے معاملات بھی حل ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تو بیچارے اپنی آئیڈینٹی بھی شو نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتے، اور وہ شو کرنی بھی نہیں ان کو چاہیے. ظاہر ہے ان کی زندگی کا معاملہ ہے، ان کی نیکسٹ لائف کا معاملہ ہے. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے کیوں نہیں یہ سوچتے زندگی ان اس کی؟ میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دیکھیں، ایک تو فزیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان گناہ کر جائے. یہ ہاں ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہ کر جائے. ہمارا جو انسانوں کا، یا خاص طور پہ ہمارا جو ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں بہت بہتر پتہ ہے ایک انسان کو ضمیر ہے، ایک اس کا ایک دوسری ہماری تعلیمات ہے. گناہ انسان اس وقت کرتا ہے جس وقت انسان کوئی جھٹک دے، خدا کی ذات کو جھٹک دے. سب سے پہلے ہم خدا کی ذات کو نگیٹ کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم سوسائٹی کو نگیٹ کرتے ہیں. جب سوسائٹی کو نگیٹ کرتے ہیں ہمارے دماغ کے کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں. ایکچولی جب دماغ کے کنیکشن ختم ہوتے ہیں پھر ہم ان کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. اور جو ہی پھر انسان کو کچھ عرصے بعد فیل ہوتا ہے، اس کو ریگریٹ ہوتا ہے، اس کو بیزاری ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کسی نہ کسی جگہ سے کچھ ایسا اس کو مل جاتا ہے جو اس کو واپس اس کو دنیا میں لے کے آتا ہے کہ نہیں، یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر اس کو فیل بھی ہو جاتا ہے. یہ بس یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں سب سے پہلے ہم جب دیکھیں کوئی بھی گناہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی، آپ چوری کہہ لیں، ڈکیتی کہہ لیں، زنا کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ میں چوری کروں اور میں معاشرے کے سامنے چوری کر لوں؟ یا میں چوری کروں اور اس وقت چوری کروں جس وقت مجھے بہت ساری دنیا دیکھ رہی ہے؟ میں چوری اس وقت کروں گا جب میں یہ فیل کر لوں گا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. اب اس فیل کرنے میں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اس میں انسان بھی شامل ہے. اور اگر اس کا میرا ایمان ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میں چوری کیسے کر لوں گا؟ تو میں خدا کو بھی اسی لائن میں، اس لائن میں بندوں کو دیکھتا ہوں کہ بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس خیال کو جھٹک دیتا ہوں خدا مجھے نہیں دیکھ رہا، تو پھر میں چوری کروں گا، پھر میں گناہ کروں گا، پھر میں کوئی کرائم کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو پک ایکٹ اب تیزی سے لگانا شروع کر دی ہے، پک ایکٹ کے تحت آپ کارروائی کرنا شروع کر دی ہے، تو اس پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مقدمات کا سامنا کرنا ان کو اب لازم ہو چکا ہے اور اس کو شامل تفتیش بھی ہونا پڑے گا؟ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اس طرح کی سوشل میڈیا پہ، ابھی ایک میں کیس سن رہا تھا تو اس میں جو تھوڑی دیر پہلے میاں بیوی کا کیس تھا، ان کا عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے، ان کا خلا بھی ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں تھریٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی ذات کو پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرائم ہے. جب میں نے اس سے پوچھا، وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرائم ہے. اب لوگوں کو اویئرنیس آنا شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کو ایسا ایسا کہ یہ سوشل میڈیا، اور اس کی ریگولیشن کے لیے اور اس کے سوشل میڈیا کے قوانین کے لیے بہت، سوسائٹی میں امن کے لیے آج کل جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سوشل میڈیا کی کنٹرول ہے. آج کل آپ کی جو ہے جتنا، اگر ان سوشل میڈیا نے ہمیں ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے، آپ کو فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹا کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے آپ کو بہت پرانے جاننے والے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو ادروائز پاسبل نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. 30 سال پرانے کلاس فیلو آپ کے مل جاتے ہیں. اگر اس نے انسانوں کو قریب کیا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا بندہ میں اس کے ساتھ بالکل آن لائن ہوں، ایسے اس میں کوئی بیچ میں باؤنڈریز نہیں ہے، سرحدیں نہیں ہیں. اگر اس نے قریب کیا تو اس نے اسی قوت سے اس کو انسان سے دور بھی کیا. میں سوشل میڈیا پہ آن لائن ہوں اور میں ایک انگلینڈ میں بیٹھے بندے کے ساتھ بات چیت کروں، لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ ہیں، میں آپ سے بے خبر ہوں. ایک بات، انسان کو انسان سے قریب کیا تو انسان کو انسان سے اسی قوت سے دور کیا. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آپ جھگڑے کس سے شروع ہوتے ہیں، اس نے میری پوسٹ پہ لائک نہیں کیا، اس نے میری پوسٹ پہ ڈس لائک کا جو ہے نا وہ آپشن بھیجا ہے، اس نے میری پوسٹ پہ جو ہے نا وہ ڈوگی بنا کے بھیج دیا، یا اس نے میری پوسٹ پہ گھوڑا کھوتا کوئی چیز بنا کے بھیج دی، یا اس نے سوشل میڈیا پہ مجھے ایک لفظ یہ کہہ دیا، کوئی گالی دے دی. یہ بھی کرائم ہے. بالکل کرائم ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ انسان سے دور بھی ہو رہا ہے. میں آپ کا فون نہیں اٹینڈ کرتا تو آپ میرے سے ناراض ہوں گے. اگر یہ قربت کا ذریعہ ہے تو دور بیٹھے ہوئے آپ، چاہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوں، مجھے کال کر رہے ہیں یا میں آپ کو کال کروں، تو مجھے فیل ہوگا کہ یار میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہا. میں یہ بھی دیکھوں گا نہیں، وہ تو خیر ایک سیکنڈ سٹیج ہے کہ وہ بزی ہو سکتا ہے یا کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ادھر بیٹھے دور بیٹھے ہم ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں. اگر قریب ہوئے تو ناراض بھی ہوئے. پک ایکٹ کن لوگوں پر لگتا ہے؟ سوشل میڈیا پر کس طرح کی اگر کوئی بات یا مواد اپلوڈ کر دیا جائے یا بات کر دی جائے تو پک ایکٹ کے تحت کن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے؟ کس آپ طرح لوگ پک ایکٹ سے بچ سکتے ہیں؟
آپ اس کو پیکا ایکٹ کو کہہ لیں، آلموسٹ آپ کے اس کی 26-27 وہ ہیں سیکشنز ایسے ہیں جو اپلیکیبل ہیں. آپ اس کو کہہ لیں کہ جتنا بھی فزیکل کرائم ہمارا ہو رہا ہے اس میں فزیکل کرائم میں یہ ہے کہ آپ کسی کو ننگا کر دیتے ہیں، اگر اس کی ویڈیو بنائیں گے تو پیکا ایکٹ ہو جائے گا. اچھا. اگر اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے تو پی پی سی ایکٹ ہوگی. فرض کرنا ہے کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہماری اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے. اگر وہ آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو کر رہے ہیں، تو اس کی ہمارے پاس پیکا کی جو ہے دفعات. آپ یہ کہہ لیں کہ جتنا بھی جو فزیکل جرم ہے اس کو کرنے کے لیے اگر انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے گا تو وہ اس کا پیکا ایکٹ وہ اس پہ